أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سورہ کہف کی چند آیات جن کی تلاوت ہو رہی تھی اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان ہونے والی گفتگو ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور میں آپ کو اس کا ترجمہ ان چند آیات کا بتا دوں کیونکہ یہ اور بھی ان میں آیات ہیں، لیکن یہاں تک جو ہے مثلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب یہ حضرت خضر علیہ السلام سے مخاطب ہیں اور انہوں نے ان سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی. تو اس پر جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. انہوں نے کہا سیدنا خضر علیہ السلام نے کہ اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک میں خود اس کا ذکر آپ سے نہ کروں. اب یہ دونوں سفر کے لیے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر دی. اس نے کہا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھول چوک پر مجھے نہ پکڑے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں. پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور انہوں نے اس لڑکے کو قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا. انہوں نے فرمایا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں. اب تو میری طرف سے آپ کو عذر بھی مل گیا. اب وہ اور آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی. اس شخص نے اس دیوار کو پھر سے قائم کر دیا، یعنی کھڑا کر دیا، اس کو چن دیا، نئی دیوار بنا دی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے. اس نے کہا بس اب ہمارا تعلق یہاں پہ ختم ہو گیا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہیں کر سکے.
اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے. میں نے چاہا اسے عیب دار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسا بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے. ہمیں اندیشہ ہوا یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ اس کا رب اس کا بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی میں بھی زیادہ متوقع ہو. اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں. اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں. یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا. یہ حقیقت ہے ان باتوں کی جس پر تم صبر نہ کر سکے. قرآن مجید میں یہ جو فرمایا گیا یہ بذات خود اللہ تعالیٰ کے اپنا کلام ہے. یہ اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے بنی نوع انسان سے یہ خود اس کو بتا رہے ہیں. یہ واقعہ اس میں ہمیں کسی قسم کی خدا نہ خواستہ ابہام نہیں ہونا چاہیے، نہ ہو سکتا ہے کبھی بھی کسی طرح. لیکن اگر کوئی اس کو موقع محل کی مناسبت سے نام تبدیل کر کے، خاص طور انبیاء کرام کے نام تبدیل کر کے اس کو ایک سٹوری ٹیلنگ کرے، اشتہار لینے کے لیے، اس پہ کمائیاں کرنے کے لیے، اور نعوذ باللہ قرآن مجید کے جو احکامات اور اس کی جو تعلیمات ہیں ان کو مختلف نام، مختلف زاویے یا مختلف موقع محل دے، تو پھر کیا وہ گناہ گار نہیں؟ کیا وہ جان بوجھ کر پاکستانی بچوں کو، مسلمان بچوں کو قرآن و سنت کی تعلیم سے دور نہیں کرنا چاہ رہا؟ آپ میرا سلطان ڈرامے کا ایک سین کا تھوڑا سا حصہ آپ کو دکھاتا ہوں جو صرف چند دن پہلے جیو کے ایک چینل پہ چلایا گیا. واچ دس. حافظ شیرازی اور شیخ سعدی کا قصہ تو آپ نے ضرور سنا ہوگا. وہ دونوں جب ایک دوراہے پر پہنچے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ کس طرف جانا ہے، کون سا راستہ بہتر ہوگا. اگر ایسا ہے تو مجھے وہ دوبارہ سناؤ. تمہاری خوبصورت اور شیریں زبان سے ایک بار پھر سننا چاہتا ہوں. شیخ سعدی اور حافظ شیرازی مل کر ایک کشتی پر سوار ہوئے. کشتی کے مالک نے کشتی میں سوار ہونے کے عوض ان سے رقم نہیں لی. حافظ نے شیخ سعدی کو نصیحت کی کہ صبر سے کام لینا اور مجھ سے سفر کے دوران سوال مت کرنا. اچانک ایک چڑیا اڑ کر آئی اور کشتی کے عشرے پر بیٹھ گئے. وہ سمندر سے پانی پینے لگی. حافظ نے کشتی کا تختہ ہلا کر اسے وہاں سے اڑا دیا. شیخ سعدی ششدر رہ گئے اور خود کو سوال پوچھنے سے نہ روک سکے. حافظ شیرازی نے انہیں صبر کرنے کے لیے کہا. بالآخر وہ ساحل پر پہنچ گئے. راستے میں ایک طفل سے ان کی مٹبھیڑ ہو گئی. حافظ نے اس طفل کو قتل کر دیا. شیخ سعدی خود کو نہ روک سکے اور حافظ کو ایک معصوم طفل کے قتل پر ملامت کرنے لگے. حافظ بولے، کیا میں نے تمہیں صبر سے کام لینے کو نہیں کہا تھا؟ سوال مت پوچھو. دوبارہ انہوں نے سفر جاری رکھا. راستے میں انہیں گرنے والی دیوار دکھائی تھی. حافظ اس دیوار کی مرمت کرنے لگے. سعدی نے حافظ کو یہ فضول کام کرنے سے روکا. حافظ برداشت نہ کر سکے اور سعدی پر بے صبری کا الزام لگا کر راستہ الگ کرنے سے پہلے کہنے لگے، میں نے کشتی کا تختہ اس لیے نکالا کیونکہ ساحل پر ایک لالچی بادشاہ رہتا ہے جو نئی کشتیاں چھین لیتا ہے. میں نے طفل کو اس لیے قتل کر ڈالا کہ وہ جوان ہو کے اپنے والدین کے لیے عذاب کا باعث بنتا اور انہیں عمر بھر دکھ دیتا. اور اب دیوار کے متعلق بتاتا ہوں. وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی. جب وہ جوان ہوں گے تو انہیں دیوار کے نیچے سے خزانہ ملے گا. اس دن کے آنے تک دیوار سلامت رہنی چاہیے. شیخ سعدی کی سمجھ میں تب وہ بات آئی کہ ہر خیر میں کوئی شر اور ہر شر میں کوئی خیر چھپی ہوتی ہے. ہر نعمت میں کوئی غم اور ہر غم میں
कोई नेमत छुपी होती है, चीजें जैसी होती हैं वैसी नजर नहीं आती। वेलकम बैक। ड्रामा शायद बड़ा मशहूर है, ड्रामा शायद बड़ा पॉपुलर है, लेकिन यकीनी तौर पे कुरान पाक से इसमें तहरीफ की गई है और जो कुरान पाक में बयान किया गया वाक़या है उसको जानबूझकर उसके मौका महल की मुनासबत से उसमें जो अल्लाह ताला ने जो नाम बताए, जिसमें किसी मुफस्सिर को, किसी शेखुल हदीस को, किसी शेखुल कुरान को दुनिया की तारीख में आज तक, यानी उसने इसके साथ खुदा न खास्ता इख्तिलाफ करने की जसारत नहीं की। जियो टेलीविजन ने उसको शेख सादी और हाफिज शिराजी साहब से मिला दिया जाके, और उस दिन यहाँ पे जनाब कमीली साहब ने मुझे फरमाया था, और अब्बास कमीली साहब बड़े मोहतरम बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा कि इन्हीं वजूहात से जो है सेक्टेरियन और फिरका वारियत वायलेंस जो है वो बढ़ता है, और यही वजूहात हैं जो शक और शुबात पैदा करती हैं लोगों के दिलो दिमाग में कि शायद ये किसने करा दिया। ये कोई लाइव प्रोग्राम नहीं था, ये रिकॉर्डेड ड्रामा जो शूट हुआ, स्क्रिप्ट हुआ, उस बाद एडिट हुआ, और खुद मीर शकील और रहमान की टीम ने उसको डबिंग की उसकी, और इस सारे मरहलों से गुजारने के बाद उन्होंने कुरान पाक की आयात से तहरीफ कर दी।